پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر داخل ہون لگے. آپ چاندے سن بیت اللہ دروازہ کھلے آئے, حج ہجرت نہیں کی تھی, کفار دا قبضہ ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی جناب بیت اللہ اندر موجود نے. جب رسول اللہ نے ویکھیا دروازہ کھلیا بیت اللہ دا, کافران دا قبضہ ہے, نبی علیہ السلام جلدی نال اندر داخل ہونا چاہیا. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجے مسلمان نہیں ہوئے, انہاں کول بیت اللہ دی چابی ہوندی سی, انہاں جلدی نال بیت اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا, عثمان تو چابی اتنا تالا لا دیتا ہے, دروازہ بند کر دیتا ہے, میں نے ویکھ کے بیت اللہ دا میں آنا چاہنا, میں اندر داخل ہونا چاہنا. عثمان کہنے لگے جی مسلمان نہیں سن, کہنے لگے میں تواڈے واسطے دروازہ نہیں کھولنا. نبی پاک نے فرمایا نہ کھول, لیکن حدیث سن لے, ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ جو سی, پھر میں جنہوں چاہواں گا دیاں گا. جو وقت آگیا ہے, نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے, فاتح ہو کے واپس تشریف لے آئے. جو بیت اللہ جے داخل ہوئے, فرمایا عمر بلال جی محبوب جی جاؤ عثمان بن طلحہ کول, انہوں کو آج دن آگیا ہے, چند سال پہلے میں تے فرمایا سی چابی ایک دن آئے گا میرے کول ہوئے گی, جاؤ چابی لے کر کے آؤ. عثمان بن طلحہ دروازے سیدنا عمر بلال پہنچے, کمدا پیا ہے عثمان بن طلحہ, چابی چکی ہے, نال چلدا رہا ہے. چابی آ کے نبی علیہ السلام نو پکڑاندا ہے. نبی علیہ السلام نے چابی پکڑی, دروازہ کھلوایا, بیت اللہ نو بتاں تو پاک تے صاف کیتا ہے, تے باہر تشریف لے آئے. چابی آپ تے ہاتھ اندر, بیت اللہ دروازہ بند کیتا ہے, تالا لا کے چابی ہاتھ اندر. سیدنا صدیق دی خواہش چابی مینوں مل جائے, سید عمر دی خواہش چابی مینوں مل جائے. سیدنا عباس آئے, یا رسول اللہ حاجیاں نو ستو پلانے آسی, حاجیاں نو زمزم پلانے آسی, سقیا زمزم دی ذمہ داری ساڈی ہے. یا رسول اللہ بیت اللہ دی چابی سانوں ہی دے چھڈو, اپنے چچا عباس نو دے چھڈو. نبی پاک نے سنیا تے فرمایا عباس چاچا اسی دو عہدے ایک گھر چ نہیں دیندے. چچا عباس اسی دو عہدے, ہن تسی ویکھیا ہے کہ نہیں تواڈے دو عہدے ایک گھر وچ نہیں کدے آ گئے. چلو پھر سنو, فرمایا دو عہدے اسی, اچھی بولو, دو عہدے اسی ایک گھر وچ نہیں دیندے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی دو عہدے ایک گھر وچ. جے انج سمجھ نہیں آئی تسی اپنے ال نہ لے جاؤ, چاچے ال لے جاؤ. چاچا وزیر اعظم اسی دو عہدے چلو کسی پاس لے جاؤ, ہر کوئی اپنے اپنے گھر بانے جان کے. فرمایا دو عہدے اسی ایک گھر وچ نہیں دیندے, تواڈے کول زمزم دی ذمہ داری ہے, ہن میں محمد تن چابی بیت اللہ دی نہیں دیندا. حضرت عثمان بن عفان دی خواہش چابی میں مل جائے, علی پاک دی خواہش چابی میں مل جائے. نبی پاک کول چابی ہے, ذرا فیصلہ کرنا. ہن قرآن دی آیت پڑھن لگا اور اپنی اپنی تفاسیر جس مسئلہ کو وابستہ کھولے حوالہ دینے لگا. اگر مسلک شیعہ ہے تفسیر نمونہ پڑھیے, 5واں پارہ پڑھیے, سورۃ النساء دی آیت مبارک پڑھنے لگا. نوٹ کیجئے شیعہ اپنی تفسیر نمونہ پڑھیے. اگر بریلوی مکتبہ فقہ نہ تعلق ہے ضیاء القرآن پڑھ لیجئے یا کنز الایمان پڑھ لیجئے, حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی دا پڑھ لیجئے. 5واں پارہ سورۃ النساء. اگر تہاڈا تعلق دیوبند مسلک دے نال ہے تے پھر تفسیر ماجدی پڑھ لیجئے, 5واں پارہ سورۃ النساء. عبدالماجد دریا آبادی دی تفسیر پڑھ لیجئے. اگر جماعت اسلامی نہ تعلق ہے تفہیم القرآن پڑھ لیجئے, 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے. جے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد دے نال تعلق ہے بیان القرآن پڑھ لیجئے, 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے. تے جے تہاڈا تعلق جناب منہاج القرآن تاریخ دے نال تے طاہر القادری صاحب دی منہاج القرآن پڑھ لیجئے, 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے. جے تہاڈا تعلق مسلک اہل حدیث نال ہے پھر تفسیر ابن کثیر پڑھ لیجئے, 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے. آسن البیان پڑھیے, 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے. پیغمبر سوچ رہے نے چابی میں بیت اللہ دی کے دے حوالے کراں, ابو بکر نو دیاں یا عمر یا عثمان بن عفان نو یا علی پاک نو یا چچا عباس نو, کس نو حوالے چابی کراں. آیت آئی, جبریل آئے, قرآن آیا, ان اللہ یامرکم
انتو عد الامانات الى آلہا، اے میرے پیارے تانوں رب حکم دیندے چابی عثمان بن طلحہ دی امانت واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ عثمان بن طلحہ کتھے گیا ہے؟ جدے کول پہلے بیت اللہ دی چابی سی، یا رسول اللہ بیت اللہ کھڑا ہے، ٹھیک نکرے اللہ کے رو رہا ہے، مسلمان تے ہو گیا ہے۔ جدوں شرع حدیث پوری ہوئی ہے تساں فرمایا سی چند سال بعد اے بیت اللہ دی چابی میرے کول ہوئے گی۔ جدوں حدیث پوری ہوئی ہے انہیں ویکھیا تھوڑی صداقت نو، او تے ایمان لے آیا ہے۔ ایک حدیث پوری ہوندی ویکھی ایمان لے آیا ہے۔ میں کنی حدیث پڑھ چھڑی آنے، شاید تواڈے دل وچ اتر جائے میری بات، شاید تسی غور کرو، اپنے مسلک پہ غور کیجئے، اپنے منہج کیجئے، اپنی دعوت پہ غور کیجئے، ہماری دعوت پہ غور کیجئے، علامات پہ غور کیجئے، اہل حق کی نشانیت پہ غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ محبوب جی چابی میرے کول چھین گئی، بیت اللہ دی چابی میرے کول چھین گئی، تواڈے کول چلی گئی، ہن تسی پتہ نہیں کنوں دے ہوگے۔ فرمایا عثمان پہلے تنوں چابی کنے دتی سی؟ یا رسول اللہ قریش نے۔ چھین گئی؟ جی محبوب جی آج چابی میں محمد دے رہا ہوں، آج چابی میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جی محبوب جی۔ فرمایا میرا دل سی کہ میں ابو بکر عمر عثمان علی عباس انہاں وچوں کسے نوں دے دیاں، لیکن رب نے حکم دیتا ہے چابی تیری امانت ہے تو واپس لے، اے چابی تیوں پکڑ لے۔ ہن میرا اعلان سن، میری حدیث سن، میرا پیغام سن، لا ریب فی آواز، معصوم پیغمبر دی آواز سنو، حدیث پاک سنو۔ فرمایا عثمان اے چابی امانت ہے، میں محمد نو دے رہا تے نال بشارت سن قیامت تک اے چابی ہن تیری اولاد ہی چی رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی۔ عجیب منظر ویکھاواں، عثمان بن طلحہ جنہوں مکے بنی شیبہ کیا جاندا ہے، عثمان تو لے کے آج تک چابی بنی شیبہ دے کولے، عثمان بن طلحہ دی اولاد دے کولے۔ اللہ دا امر ویکھو، عثمان بن طلحہ تو لے کے آج تک انہوں نے بیٹا بھی کوئی آندا ہے کہ دو بھراواں وچ نہ جھگڑا ہو جائے کہ چابی میں لینی ہے، دوجا کہے چابی میں لینی ہے۔ اللہ دی رحمت ویکھو، حکمت ویکھو، انہاں دے نسل دے وچ اج بھی چابی ہے، حکومت محمد بن سلمان دی ہے یا ملک سلمان دی ہے۔ بیت اللہ دروازہ نہیں کھول سکتے جب تک بنی شیبہ دے چشم و چراغ آ کے چابی لگا کے چابی لے آوننا، دروازہ کھولنا۔ آج تک چابی ہونا کھولے۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے چابی چھینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ جو جب مجھے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں جانے کا موقع ملا، توجہ سے سن لیجئے، باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سنیے ہماری عقیدت، سنیے ہماری دعوت، سنیے ہمارا پیغام، سنیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت سنیے، ہم اس مسلک سے وابستہ کیوں ہے، ہم نے اپنا سب کچھ اس مسلک کے لیے قربان کیوں کیا ہوا ہے، ہماری دن، ہماری راتیں، ہمارا صبر، ہماری جوانی، ہمارے ایک ایک چیز جو ہے اس مسلک کے لیے کیوں وقف اور کیوں قربان ہے۔ سنیے پیغمبر کی زبان سے سنیے، فرمایا جو تجھ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ جب مجھے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں جانے کا موقع ملا، میری خواہش و چاہت تھی اس شخصیت کو ملوں جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، تو میں نے ساتھیوں سے اس خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے ملاقات کا پروگرام بنایا، انہوں نے کہا افطاری میرے پاس۔ جب ان کے پاس افطاری کے لیے ہم ان کے پاس پہنچے، ان کے دفتر میں مسجد حرام کے اندر، تو جب میں ان کے پاس پہنچا افطاری کے لیے، جب میں سوال کرنا ہی چاہتا سا نا، تو انہوں نے کرسی دے اوپر بڑی خوبصورت سینری جہاں چارٹ لگا، تو پتہ کی لکھا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیندا ہے چابی تہاڈی امانت ہے واپس لے لو۔ تے نال پیغمبر دی حدیث ہے، اے عثمان چابی تینوں دے کے جا رہے ہاں، جڑا چھینے گا ظالم ہوئے گا، چابی قیامت تک تہاڈے کول رہے گی۔ اگلی بات سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا چابی تہاڈے کول رہے گی۔ میں پھر بھی پڑھ لین تو بعد پھر بھی ہمیں تسلی لئی تشفی لئی پوچھیا جی تہاڈا خاندان کیڑا ہے؟ مسکرا کے فرمان لگے میرا وہی خاندان ہے جنہاں مصطفیٰ چابی دے گئے نے، تے اللہ دی رحمت ہے جو عقیدہ اس خاندان دا ہے وہی عقیدہ پاکستان وچ اہل حدیث دا ہے۔
وہی عقیدہ اہل الحدیث کا ہے جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے وہ بنی شیبہ کا عقیدہ ہے. یہ دلیل ہے میرے مسلک کی حقانیت کی.